بڑے علماء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کت کن محمد عربی تو علماء تشریح کرس ایکسپٹ او یار ہم تو علماء کے غلام ہیں ہمیں جو علماء نے تو پھر آپ دعا کرو اپنے لیے استخارہ کرو رو اللہ کے گھر میں وہ میرے لیے ایک جہنم کے ٹکڑا ہے جہنم میں جانے والا پتھر پورے دنیا میں جتنے بھی علماء نے انہوں نے کہا ہے مرزا جہلمی گمراہ شخص ہے جو بڑے بڑے علماء کو کہتے ہیں یہ بابا لوگ ہیں نہیں بات سنو پہلے ابھی یہ بندہ کہہ رہا تھا میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں اب یہ بندہ کہہ رہا ہے میں فالوور ہوں مرزا کا وہ کون سی حجت ہے وہ تو ڈسکس کرنے آیا یا خود کے لیے ہدایت مسئلہ یہ ہے کہ بات اٹھائی تھی اس نے فتول غیب کی یہ بندہ پہنچ گیا یہ بہت آئی ووت یہ دوسرے پوائنٹ پر اب پہلے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سنو مسئلہ یہ آپ نے یہ کہا کہ ارے یار اللہ کے بندے پہلے سنو آپ نے یہ کہا کہ میں مرزا انجینئر کا فالوور ہوں نہیں آپ نے کہا نا بالکل اس نے کہا بالکل آپ نے کہا میں کہتا ہوں کہ میں غوث پاک کا فالوور ہوں اب ہم ہمارے درمیان آپ اپنے استاد کو آگے کرو میں اپنے استاد کو آگے کر رہا ہوں میرے غوث پاک نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کو کہتا ہے کہ جب تو اطاعت گزار بن جائے پھر جب تو کسی چیز کو کہے بن جا تو وہ بن جاتا ہے میں اپنے فالوور کا لبیک کرتا ہوں جس کا میں فالوور ہوں اب مرزا انجینئر کا فالوور پہلے سنو مرزا انجینئر کا فالوور ہے اب مجھے بتائیے آپ کو اس پر فخر ہے مجھے بھی فخر ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ غوث پاک کا فالوور ہوں اب آپ مجھے بتائیے ایک منٹ آپ مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کب زمین دیج میں مکمل یہاں سے اس نے کب غلط کہا ابھی میں نے ایک ویڈیو اس کو میں انجینئر کا دکھاتا ہوں انجینئر کہتا ہے سنو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا یہ امام حسن کے جنازے میں تیر چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے اسی طریقے سے ایک منٹ یہ کہتا ہے یہ بات ثابت نہیں ہے 5 دن کے بعد اس کا دوسرا ویڈیو آیا ایک منٹ ارے گڑھے میں پھینک کے یہ بھی غلط ہے یہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے جی چلائے گئے تھے اب بتائیں میں اس بندے کا فالوور بنوں جس کا مذہب ہر 5 دن کے بعد بدل جاتا ہے ابھی اس نے یہ کہا کہ یہ حدیث ثابت نہیں 5 دن کے بعد یہی بندہ کہتا ہے کہ ثابت ہے حضرت بکر کہا ایم برو یلی سات تم سات وہی دعویٰ کیا اس قرآن و حدیث مانا یلی تم پتہ پھیور پتہ دعویٰ پنسی دعویٰ گوئی خلاف تم سات سن یہ دعویٰ بس قرآن و حدیث مانا یا ہو خلاف نہ یہ خلاف بوجھو یعنی مولوی صاحب ون بہت کران شیخ عبد القادر جیلانی سن فالو مش پتہ یہ موقف یعنی موقف کر کے مش کہہ اعتراض یعنی اس چھ ونان علی مرزا سن فالو کران اس چھ ونان امام بخاری امام شافعی کوئی بھی ہو اس چھ تہذ اطاعت تسی کالس کران یہ قرآن حدیث اس پر واضح گژھِ اگر تم تھی وچھو اخر ون گو اپ تھی وچھو تم سے رجوع نمبر 10 کم سے انجینئر علی مرزا صاحب تام چھ دان کتن پر رجوع کران یمن جائن چھ باسان چھ قرآن سے ڈیوٹ بسن تمس الحمدللہ شکر مفتی راج دن تقلید چھ تمس کران کہ تہندس فالو کرنس سنس فالو کرنس فرق سنس فالو کرنس چھ امام بخاری رحمۃ اللہ ناو چھوان اس چھ ونان اس چھ امام بخاری رحمۃ اللہ سن ذریعہ قرآن و حدیث مانا نہ کہ امام بخاری مانا آپ سمجھو حدیث آپ سمجھو گے ایک منٹ میری بات تو صحیح ہے یار یہ تو پھر ظلم ہے دین پر ایک نہیں ہم سمجھتے ہیں علماء کے ذریعے آپ خود سمجھتے ہیں کہ فرق ہے علماء نے کہاں سے سمجھا علماء نے اپنے علماء سے سیکھا انہوں نے صحابہ سے سیکھا صحابہ نے نبی سے سیکھا تو تیری اوقات تو ڈائریکٹ نبی سے سنے گا یہی تو گمراہی ہے ایک بندہ ڈائریکٹ نبی تک پہنچا رہا ہے اللہ کے رسول کی باتیں آج نہیں موجود ہیں آج بھی موجود ہے اب میں نے ایک سوال کیا تھا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے کانوں تک بخاری میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے آپ بتائیں آپ کس پر عمل کر رہے ہو بالکل دیکھ آپ نے تطبیق کی بات کی تطبیق سمجھتے ہیں نا
ڈفرنٹ حدیث کانٹریکٹ گژھان تمہ ساتھ کون سے استداد کرے آپ بتائیں نا سمجھدار بالکل علماء مگر آپ تو علماء کو مانتے ہیں یار چپ ہو جناب قرآن چنا ادی اللہ و ادی رسول وہی تنازع فی شیء جب جھگڑا ہو جائے میں کہہ رہا ہوں یا اولی الامر سے آپ نے بولا دیا میری کمپلیٹ میری بات ہونے دیجیے میں کہہ رہا ہوں میں نے حدیث بتائی ٹھیک ہے نا اس کو ماننا ہے اب میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے کہہ رہا ہے کیا مجھے صبح دودھ پینا چاہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو پینا چاہے پھر مجھے حدیث دکھایا نہیں اللہ رسول نے فرمایا نہیں پینا چاہیے میں نے کہا نہیں میری بات غلط تھی یہ اس وقت غلط مانی جائے گی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے گی قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھی اس کا معنی کس کا یہ اطیع اللہ و رسول اللہ میں کو یہ اس کا کیا ہے مطلب علماء کا مانو میں نے کب کہا علماء تو پھر کیا آیت کیوں آپ نے پیش کی پھر جب آپ نے یہ کہا کہ علماء کا مانو یہاں پر ہاں ہاں وہ کہہ رہا ہوں یہاں پر علماء کا مانو بالکل اچھا علماء پر کس طرح ہم بھروسہ کریں گے قرآن حدیث سے چیک کریں گے بالکل مثال کے طور پر گوشت پاک کو قرآن اور حدیث سے چیک کرو ہاں میں بتا رہا ہوں نا مثال ترمذی میں روایت ہے جب عدی بن حاتم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کو باندھ کے رکھا تھا ایسے ہی تو ان کی جو بہن تھی ترمذی میں بات کرتے تو میں سے بہن ایسا دبو کی فرینڈ سے مطلب استحسان کریں گے ودا ان مورس حاتم تھا ایسی روایت پتہ تو یعنی کیا چھ ونان اے وہ نبی بنس یا رسول اللہ تم دین اس میں پسند مشن قبول کرنا سنس پرابلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عدی بن حاتم تہ کس چیز چھ مانے تہ کس چیز چھ رکاوان تو کریو کام تو کریو اسلام قبول رسول اللہ بس نے پوز قرآن میں کھسنے میں اخ آیات پسند کے ترمذی میں روایت ہے ساز گئی یہ چیز کہ قرآن میں سورۃ توبہ میں لکھت کہ یہ واتخذوا احبارهم ہو سکتا ہے کہ اس بات میں غلطی ہوا احبارهم اور ارباب من دون اللہ سوری یہ واسہ بنے پن احبار احبار کس سمجھ چلو یہ جو پنچ ٹائم سے کلیئر میں روحان اولیاء خدا اترے ارباب بنے اچھا چلو سنت میں تشریح غلط ہے ارباب من دون اللہ احمد یہ کہت کرنے کمپلیٹ میں مشکل تھا اچھا حضرت عدی بن حاتم نے رسول اللہ اساس پن علماء گاڈ بنے میں کہ جیسے عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کران درس یہ کتاب میں آیات چھ یہ تمن پڑھس کتاب کم نازل حضرت عیسی علیہ السلام پہ درس یہ چھ پن علم آیا کا تو کا ترجیح دیوان درس یہ پن علم نے تک دیوان ترجیح درس یہ گو ارباب بناؤ وہی سوال یہ کیا آج موجودہ دور میں کسی نے علماء کو ترجیح دی قرآن اور حدیث بالکل کیسے ونان تحقیق کم کرو حدیث ترایت یہ تشریح شیخ القاری جیلانی میں نے کہا غوث پاک نے یہ بالکل اب آپ یہ بتائیے کہ اس کا یہ فرمانا قرآن کی کس آیت سے ٹکرا رہی ہے بالکل اطیع اللہ و رسول سے ٹکرا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کول لاؤ آپ مت بگاول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کول کرو کھڑا تم کرو یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں یہ آپ کرو نا آپ کیونکہ آپ اعتراض کر رہے ہیں بالکل شریمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے آپ بتاؤ نا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کہ مقصد ارے میرے قرآن سے ہے کچھ بالکل آپ بتاؤ وہی زارا دشین کن فیکو جب اللہ چاہے گا یہ تو غوث پاک فرما رہے ہیں ہوتا مکس اپ کیا کرتا ہے انہوں اللہ اور یار پہلے یہ تو غوث اچھا یہ کو کلیئر کو نا غوث پاک اللہ تعالیٰ پر کیا انہوں نے دین سے یار غوث پاک فرما یوز بند جو بندہ اللہ کا اطاعت گزار بنے گا تو اللہ قرآن حدیث سے لیکن یہ ٹکرا رہا ہے وہ بتاؤ قرآن جو اطیع اللہ و رسول او اللہ کے بندے یہ تو غوث پاک بھی فرمایا کہ اللہ نے کہا جب میں کسی چیز کو کہتا ہوں بن جا وہ بن جاتا بالکل کس بالتائی مطلب سوری تم کوشن آنے میں سمجھ کرتے کیا شو میں یہ کر رہا ہوں جو میں نے فرمایا اب آپ نے کہا کہ اس قوم کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے علماء کو کس پر ترجیح دیتے تھے بالکل قرآن مطلب اس وقت کی جو ان کی اپنی کتاب تھی اب مجھے بتا غوث پاک کا یہ فرمانا ہے کہ اے میرے بندو میں جس چیز کو کہتا ہوں بن جا تو وہ بن جاتا ہے اور جو میرا اطاعت گزار بندہ ہے ان کی یہ شان ہے جب وہ بھی کسی چیز کو کہتا ہے بن جا تو وہ بن جاتا ہے اب میرا یہ سوال ہے آپ نے اس پر اعتراض کیا کس بات کس پر اس کلام پر اس فرمان پر ہاں بالکل فرمان پہ میں نے وہی نا وہ تو یہ فرمان پر اعتراض کیا تو آپ نے کہا کہ یہ قرآن اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے وہ آپ بتائیے ہاں میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ کائنات کا خالق و مالک جب اللہ خالق یا اللہ لا الہ الا هو لا تاخذ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض یا اللہ خالق ما في السماوات وما في الارض اللہ تخلیق کرتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کا انکار کیا کسی ایک منٹ میری بات تو سنیے پوری ہونی تو دیجیے ٹھیک ہے نا پھر کیسے اس بات کو ماننا ہے کس کی ڈیوٹی ہے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ هَذَا الْكِتَابَ سورہ انعام کی آیت ہے آپ یہ ثابت کرو کہ اللہ نہیں آپ یہ پیش کرو کہ اللہ اپنا اذن دینے کے باوجود بھی سنو پہلے آپ یہ ثابت کرو جو غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ جس کو طاقت دیتا ہے یعنی اس مقام پر اس کو کھڑا کرتا ہے
آپ یہ بتاؤ کہ اللہ نے کسی کو یہ طاقت ہی نہیں دیا. میں نہیں بتا رہا ہوں, میں نہیں بتا رہا, کیسے بتا سکتا ہوں؟ آپ اعتراض کر رہے ہیں. میں کس کا اعتراض کروں؟ بس باقی میں کہہ رہا ہوں جو آپ نے قرآن کی آیات تشریح کی اس کو آپ حدیث سے تشریح کرو. جب حدیث سے ثابت نہ ہو, میں نے تو غوث پاک کا فرمان بیان کیا. غوث پاک پائے گا من نہیں نہ ہے, یہ تو میں بتا رہا ہوں. اب آپ بتائیں اس نے یہ غلط لکھا ہے. بالکل غلط ہے. آپ نے غوث پاک کے فرمان کو غلط کہا. اب بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت؟ اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہے کہ اللہ کے قسم کی کوئی بات اس میں موجود نہ قرآن کی آیت ہے؟ نہیں, آپ بتائیں کون سی بات ٹکرا رہی ہے اس کے ساتھ؟ مطلب کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کسی کو طاقت نہیں دیتا. میں کب کہہ رہا ہوں اس نے طاقت نہیں دی, لیکن اس کے لیے تو دلائل ہے نا. اچھا ایک منٹ بتائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں. قرآن اس کے لیے کیا بنا ہے؟ ورنہ آپ مانتے دلیل بنی. دلیل بن گئی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا آپ مجھے بتائیں اللہ کے رسول نبی تھے, کہاں لکھا ہے؟ قرآن سے. ایک منٹ, قرآن کیا بنا؟ دلیل. کس کو آپ مانتے ہو؟ قرآن کو. بالکل, شیخ عبدالقادر جیلانی ولی ہے یا عالم ہے جو بھی ہے, کہاں لکھا ہے؟ امتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں لکھا ہے؟ ولی کی میں بات, امت کی بات. اللہ کے ولی جو آیت میں نے پیش کی, اللہ کے ولی ہے تو ولی کا تذکرہ قرآن میں. آپ نے صفات بیان کی کہ نام بیان کیا؟ صفات. بالکل, شیخ عبدالقادر جیلانی نام لکھا ہے. آپ کے نزدیک یہ ولی ہے؟ وہ تم پرسنل آئیڈیا کا جمع نہ او اللہ کے بندے, آپ کے نزدیک شیخ عبدالقادر جیلانی ولی ہے؟ حجت, میں نے کہا حجت نہیں, آپ کے نزدیک, میں نے کہا حجت, آپ کے نزدیک شیخ عبدالقادر جیلانی ولی ہے؟ میں نے کہا او اللہ کے بندے. میں واجب خالی ذکر ہے. ارے یار سیدھا سی بات ہے, پوچھو صادق پوچھو صادق. او یار اللہ کے بندے, آپ اوپن ہارٹ کے اوپن ہارٹ ہاں یا نا, آپ مجھے سوال کرو, آپ مجھے سوال کرو. ارے یار آپ مجھے سوال کرو. اچھا عبداللہ بن ابی مسلمان منافق تھا. کیسے؟ وہ ایک جگہ پہ ایک بات دوسری پہ. کہاں لکھا ہے؟ قرآن اور حدیث میں. علماء نے قرآن حدیث میں یہ یاد رکھنا. شیخ عبدالقادر جیلانی ولی کہاں لکھا ہے؟ ہاں سنو نا, آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کو ولی مانتے ہو؟ ارے یار قرآن تو قرآن کی آیت وہی بند کر. اب آپ ابھی کہو گے, ارے یار ابھی آپ کہو گے یہ مسجد ہے, میں کہوں گا یہ مسجد ہے. میرے نزدیک نہیں. کیوں نہیں؟ میرے نزدیک نہیں. بس اب کیوں کا مانا نہیں, میرے نزدیک نہیں. اب سنو پہلے, ارے یار اللہ کے بندے, میں تو وہ پات کن برو کو نا, میں اس بندے کو کہوں گا یہ دیوبندی ہے, میں اس کو کہوں گا احمد رضا خان آپ کے نزدیک ولی کہ یہ کہے گا نہیں, ہماری تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. اب اس نے کیا کہا, اس نے کھل کے اپنا عقیدہ پیش کیا. مجھے کہو مرزا قادیانی کیا تھا, میں کہوں گا جہنمی. ہاں یا نہ؟ اب مجھے بتا, غوث پاک ولی ہے؟ میری بات سن, غوث پاک ولی ہے؟ اصول کرا میں کرے. او یار یہ تو اصول ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی ولی ہے. قرآن حدیث نہ نزلنا علیک. ارے یار آپ کا ہونا نہیں ہے, ختم, جھگڑا ختم. میری بات سن, بجائز بن نہیں. محبوب العالم ولی ہے؟ بجائز بن نہیں. مشن پائی تو ہے پھر مشن پائی آپ دیکھیں گے کیا دیکھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بندہ یہ ڈر رہا ہے کہنے کے لیے کہ غوث پاک ولی ہے. اس جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے نواز قرآن نہیں محمد رسول آپ وہ بندے ہو مرزا انجینئر کے فالوورز کہ آپ ڈر رہے ہو یہ کہنے کے لیے کہ غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی ولی ہے یا نہیں. یہ تو ماتم ہے. مرزا نواز بون اوتر پانس خود ونن تم ولی یم سہ دلائل ثابت گو پانس ولی. نہ